اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ کی طرح میں آپ کے لیے حدیث مبارک کا مفہوم، تشریح، آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اس کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، اللہ تعالیٰ کا فرمان لے کر آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجرب وظیفے لے کر آتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ جو بہن بھائی سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے رہیں اور دوسروں کے لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہوتے رہیں اور ان کو بھی کچھ فائدہ ملتا رہے جس طرح آپ لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے۔ آپ پیارے بہن بھائی مجھے کمنٹس میں بتاتے ہیں، آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ نے پیارے پیارے کمنٹس کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میری یہی گزارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے جزائے خیر دے، آپ مسلمان بہن بھائیوں کو بھی جزائے خیر دے۔ اس کے ساتھ ہی پوری امت مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اپنے پیارے نبی کی پیاری امت کے لیے یہی دعا جو ہم روزانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے آفات، برائیاں، پریشانیاں، بیماریاں دور کرے، رزق کی فراوانی کرے، حرام رزق سے دور کرے، برے کاموں سے دور کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی صحت مند زندگی دے، آپ کے بچوں کو لمبی زندگی دے، آپ کے بچوں کو پریشانیوں میں سے مبتلا نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نورینہ دے اور صبر و تحمل دے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صبر کا پھل اتنا میٹھا دیں گے، اتنا میٹھا دیں گے کہ آپ کو لذت کی شیرنی کا مزہ ہی آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی جب اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دیتا ہے تو اس طرح کہہ لیں کہ اللہ اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ آج میں آپ کو آیت الکرسی سنا رہی ہوں، آپ نے غور سے سننی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ترجمہ: خدا وہ معبود ہے، برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے، جو کچھ اس کے پیچھے ہو رہا ہے، اسے سب معلوم ہے۔ وہ اس کی معلومات میں کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اس قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی ہے اور علم و آسمان زمین سب اس پر حاوی ہیں، سب پر وہ حاوی ہیں۔ کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی شان رتبے والا اور جلیل القدر ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، اس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم کو اور حضرت ابراہیم کی آل کو۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک دفعہ درود شریف جو پڑھ لیں اس کا ثواب آپ کو سب کو پتہ ہے، اور ایک حرف قرآن پاک کو کوئی پڑھ لے وہ بھی آپ کو میں بتا چکی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آگے چلتے ہیں۔
جس کسی کو کوئی حاجت پیش ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی آفات میں مبتلا ہو، اس کے لیے یہ نہایت ہی مجرب وظیفہ بتا رہی ہوں۔ یہ ہیں 7 سلام، قرآن پاک سے چنے گئے ہیں۔ سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہے حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام ہیں، قرآن پاک سے چن کر یہ بتائے گئے ہیں وظیفے کے لیے۔ کسی کو مشکلات پریشانی ہو، کسی کے کوئی جان مال کے لیے، کوئی حفاظت کے لیے کوئی مجرب وظیفہ چاہیے تو یہ 7 سلام آپ قرآن پاک سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ویسے بھی کتابوں میں ہمیں، وظائف کی کتاب میں یہ ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے چلتے ہیں اپنے حدیث کی طرف۔ کل ہم نے اور پرسوں ہم نے جو قرآن پاک کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، عبداللہ بن عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو نے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا تھا۔ بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیات پر پہنچے۔ سبحان اللہ۔ صاحب القرآن سے بظاہر حافظ مراد ہیں۔ ملا علی قاری بڑی تفسیر سے اس کو واضح کیا کہ یہ فضیلت حافظ کے لیے ہے، ناظرہ خواہ اس میں داخل نہیں۔ اول اس وجہ سے کہ صاحب قرآن لفظ بھی اس کی طرف مشیر ہے، دوسری اس وجہ سے کہ مسند احمد کی روایت ہے حتی یقرأ شیئا معہ، یہاں تک کہ پڑھے جو کچھ قرآن شریف اس کے ساتھ ہے۔ یہ لفظ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ حافظ قرآن کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں قرآن پاک کا علیحدہ ایک ٹائم مقرر کرنا چاہیے کہ یہ وقت ہمارے قرآن پاک پڑھنے کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ اول حروفوں کو صحیح نکالنا، یعنی اپنے مخرج سے پڑھنا کہ تا کی جگہ تا نہ ہو اور زاد کی جگہ زا نہ ہو، دوسرے وقوف کی وجہ سے۔ پھر ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ 5 آواز کو اس طرح سے درست کرنا کہ اس میں درد پیدا ہو جاوے اور دل پر جلدی اثر کرے۔ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے کہ یہ دل پر اثر کرے۔ بلند آواز سے اس طرح پڑھنا چاہیے کہ یہ کانوں تک پہنچے، ہمارے کانوں تک پہنچے، تاکہ یہ دل پر فوراً ہی اثر کرے۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کو قرآن پاک کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ قرآن پاک کی کتنی نیکیاں ہیں، کتنے فضائل ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی آخری نبی، آخری کتاب اس پر اتری۔ ابن مسعود نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے، اس کے لیے اس کی عوض ایک نیکی، اس کا درجہ ایک نیکی کے برابر، اور سبحان اللہ اس کے حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد نقل کیا کہ نماز قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت تسبیح و تکبیر سے افضل ہے، تسبیح صدقہ سے افضل ہے، صدقہ روزہ سے افضل ہے، اور روزہ بچاؤ ہے آگ سے۔ تلاوت کا اذکار سے افضل ہونا ظاہر ہے کہ یہ کلام الہی ہے، اور پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اوروں کے کلام پر وہی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ کو فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیو، آپ نے غور سے میری یہ ویڈیو واچ کریں، سنیں، فل واچ کریں ویڈیو کو، آپ کو پوری اچھی طرح سمجھ آتے جائے گی کس طرح میں آپ کے لیے یہ وظائف لے کر آتی ہوں۔ پورے یہ میرے پاس ایک پروف ہوتا ہے، قرآن پاک سے لیتی ہوں، اور فضائل و اعمال کی کتابیں ہوتی ہیں ان سے لیتی ہوں، وظیفوں سے لیتی ہوں، اور اس طرح تجربات اور فوائد حاصل کرتے اس کے بعد آپ تک پہنچاتی ہوں۔
ہر وقت آپ کی زبان پر استغفراللہ ہونا چاہیے. استغفراللہ استغفراللہ پورا نہ پڑھ سکیں, پورا تو یہ ہے استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پورا نہ پڑھ سکیں تو صرف استغفراللہ پڑھتے رہیں, اور زبان پر صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہونا چاہیے. اللہ اللہ ہی اس میں الہی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ پوری امت مسلمان کے لیے, پیارے بہن بھائیوں کے لیے یہی دعا ہے, اللہ مجھے جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میری ویڈیو کو فل واچ کریں, میرے چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کریں. پھر سے گزارش کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے, پریشانیوں سے دور رکھے, آفات برائیوں سے دور رکھے. اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, یہی گزارش ہے, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اللہ تعالیٰ میری پریشانیاں بھی آسان کرے. اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.